أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون یا معشر الجن والانس، او جنات اور انسانوں کے گروہ، الم یأتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس اللہ کا پیغام لانے والے تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیتوں کو، وینذرونکم، اور وہ ڈراتے تھے تمہیں، لقاء یومکم ھذا، تمہاری ملاقات آج کے دن سے، قالو، وہ سب کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم نے گواہی دی اپنے خلاف، اپنے نفسوں کے اوپر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا، اور گواہی دی انہوں نے، علی انفسہم، اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک تھے وہ کفر کرنے والے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ذالک، یہ اس لیے، الم یکن ربک مہلک القری، کہ نہ ہو آپ کا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور بستیوں والے غفلت میں پڑے ہوں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس میں سے جو انہوں نے اعمال کیے، وَمَا رَبُّكَ، نہیں ہے آپ کے پروردگار، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس، سورہ انعام کی آیت نمبر 130، 31 اور 132 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے جنات سے فرمایا، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر اقرار کیا، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، پروردگار ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، شیاطین نے انسانوں کو گمراہ کیا، اور انسان بھی اپنے ان گمراہ عقیدوں پر اور جو گمراہ راستہ تھا اس پر چلنے میں فخر محسوس کرنے لگے، دونوں خوش، لیکن انجام کیا ہوا، النار مثواکم، جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، اور جب تک رب کو منظور ہوگا وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے ہیں قیامت کے دن رب العالمین ان دونوں گروہوں سے، انسانوں اور جنات دونوں سے فرمائیں گے، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس میرے پیغمبر؟ کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟
قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے. سورہ ملک میں بھی ہے. کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. کہیں گے جہاں ہاں ڈرانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے کہا جاؤ بھائی اپنا کام کر. ہمیں برے انجام سے ڈرانے والے آئے تھے، منذر آئے تھے، پیغمبر آئے تھے. تو رب نے فرمایا الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ تمہیں بتایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا؟ رب العالمین فرماتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر. تمہارے پاس خوشخبری لانے والے ڈرانے والے آ گئے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے مانو یا لئلا یکون علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ کسی انسان کو کوئی حجت باقی نہ رہے. کیوں ہو ہم تو کیا ہے، اگر واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم. اور جی ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں، اگر ہمارے پاس آتے تو ہم سے بڑا نیک کوئی ہوتا ہی نہ دنیا میں. یہ یہود و نصارہ تھے، پیغمبر آتے رہے، ان کو ڈراتے سمجھاتے رہے، یہ ان کی بات سے انکار کرتے رہے. ہمارے بات اگر کوئی آتا نا تو ہم بڑے نیکوکار ہوتے، ہم ان کی کسی بات کو ٹھکراتے نا. رب العالمین فرماتے فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا. جب پیغمبر آئے تو بس پھر بتکنا شروع کر دیا، پھر وہ پیغمبروں سے دور بھاگتے رہے. رب العالمین فرماتے ہیں یقصون علیکم آیاتی، وہ میری آیتیں تم پر پڑھ کر سناتے تھے. قرآن سے بھاگنا، قرآن سے روگردانی کرنا، قرآن سے اعراض کرنا، یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ ادھر ادھر منہ مارنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے بس ادھر سے مجھے کچھ مل جائے ادھر سے کچھ مل جائے. نہیں، قرآن سے بڑھ کر ہادی کوئی بھی نہیں. ہدی للمتقین، یہی ہے. اسی سے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس امت کی ابتدا کی جس چیز سے اصلاح ہوئی آخر کی اصلاح بھی اسی سے ہونی. اور ابتدا کی اصلاح کس سے ہوئی؟ قرآن سے ہوئی تھی. تو انتہا کی اصلاح بھی کس سے ہونی ہے؟ قرآن سے ہونی ہے. اپنے ہر چیز کو قرآن پر پیش کریں. اگر قرآن پر آپ پیش کریں اور وہ قرآن اس کو صحیح کو صحیح، غلط کو غلط قرار دے دے تو پھر تو بیڑا پار ہے، ورنہ تو پھر کیا ہے، گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے. فرمایا یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے رہے کہ دیکھنا ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے. بس یہ ہے بنیادی چیز کہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے اور وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی ہر بات. اللہ اکبر. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر خیر ہے نظر آ جائے گی، ذرہ برابر شر ہے نظر آ جائے گی. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. بندے خود اپنا آڈٹ خود کر لے، آڈٹ خود کر لے. جمع تفریق ساری موجود ہے، بس خود ہی دیکھ لے کہ آپ نے کیا کیا تھا. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تیرے لیے یہی کافی ہے کہ حساب کتاب ہو جائے، خود حساب کر لے. مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جب یہ کتاب دیکھے گا، عمل نامہ دیکھے گا، حیران ہو جائے گا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی انہوں نے لکھ لیا جن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں تھے. یہاں تو پیسوں کا بھی حساب ہے، یہاں ہم تو لاکھوں کو ہڑپ کر گئے اور یہاں کیا ہے کہ اتنے لاکھ، ہزار روپے، 100 روپیہ اور پیسے. تو وہ پیسے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اتنے پیسے، اتنے پیسے، اتنے پیسے. وہ بھی نہیں چھوڑے ہوئے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا عمل
بڑے سے بڑا عمل، ہر ایک عمل کیا ہے؟ لکھا ہوا۔ اس لیے رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو کیا کرو؟ چر چگ لیا کرو۔ کیا؟ جہاں ہریالی ہو تو جانور کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی ادھر ادھر سے منہ مار کر کچھ نہ کچھ کیا کر لیتے ہیں؟ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ فرمایا جب تم جنت کے باغیچوں میں جاؤ تو کیا کر لیا کرو؟ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ جنت کے باغیچے ہیں کیا؟ پر مسجد ہے۔ ہاں یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مسجدیں ہیں، مسجدوں میں آؤ تو کسر پسر چھوڑ دو، ہمیں ساری باتیں مسجد میں یاد آتی ہے۔ اچھا جی کیا حال جی؟ طبیعت ٹھیک نہیں؟ کاروبار کس طرح؟ ٹھیک ہے، اچھا جی ماشاء اللہ۔ اللہ کے بندے مسجد میں آ کر تمہیں کاروبار یاد آ رہا ہے، مسجد میں آ کر حالات یاد آتے، مسجد میں آ کر فوراً کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھ لو، مسجد میں آ کر قرآن کی تلاوت کر لو۔ افرین ہے عرب پر، عرب کی یہ عادت بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ میں سے اگر شاید کوئی گیا ہو عرب ممالک میں، عرب ممالک کی ترتیب یہ ہے جب جیسے مسجد میں آئے اور ابھی جماعت میں ٹائم ہے، تھک کر کے انہوں نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے یا تحیت المسجد پڑھنی ہے اور فوراً قرآن لینا اور تلاوت شروع کر دینی۔ اور ہم لوگوں نے بس خیریت ہے جی، ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ۔ اور سناؤ جی، وہ اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے تو وہ بھی نہ پڑھ سکے، کوئی تلاوت کر رہا ہے تو وہ بھی نہ کر سکے، کوئی ذکر کر رہا ہے وہ بھی نہ کر سکے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی نہ پڑھ سکے، نہیں۔ فرتعوا، کیا کرو؟ جب یہ ایسا موقع اور محل اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرما دے تو ان مواقع میں کیا کر لیا کرو؟ تھوڑا سا ذکر کر لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، درود شریف پڑھ لیا کرو، قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، کچھ نہ کچھ تو کر لو۔ اللہ نے موقع دیا ہے، 5 منٹ اگر پہلے غلطی سے آ ہی گئے، غلطی سے آتے، جان بوجھ کر نہیں آتے ہمیشہ غلطی سے ہے، ورنہ تو ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے کہ ہم پہلے چلے جائیں مسجد میں، پہلے چلے آ کر اذان ہوئی اور پہنچ کر 2 منٹ کیا کر لیا کرو۔ ہم کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، چوک چوراہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم ہے، ٹائم ہے، ادھر غیبتیں پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کر رہے ہوتے اور سن رہے ہوتے، لیکن مسجد میں ٹائم پر آنا ہے اور پھر ٹائم پر بھاگنا ہے کہ کسی طریقے سے بھاگ جائیں، نکل جائیں یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کہ مسجد میں بیٹھنا نصیب ہو۔ بہرحال فرمایا ینذرونکم نے قالوا شہدنا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، آیت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں اور جنات دونوں سے فرمائیں گے کہ الم یاتکم رسول منکم، تو بعد حضرات کا خیال یہ ہے کہ جنات میں سے بھی نبی آئے، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ جنات میں اللہ نے کسی کو نبی نہیں بھیجا، انبیاء علیہم السلام صرف انسانوں میں آئے۔ وما ارسلنا قبلک من رسول الا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، رجال کا ذکر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ سب آپ کے اولاد میں سے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی روایت نہیں ہے کہ ان سے پہلے کوئی جنات میں سے پیغمبر آئے۔ رسول اللہ مبارک چونکہ بین الاقوامی پیغمبر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطاب فرمایا یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ثقلین کی طرف، انسان اور جنات دونوں کی طرف مبعوث ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جنات آئے، وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے، اپنے کسی پیغمبر کی بات نہیں کر رہے۔ یہ نہیں کہ وہ جو ہمارا پیغمبر تھا، وہ جو فلاں جن پیغمبر آیا تھا، نہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام 1,24,000 کم و بیش پیغمبر صرف انسانوں میں آئے،
اور ہاں جنات تابع ہیں انسانوں کے، جنات انسانوں کے، البتہ منذر آتے رہے، منذر وہ بھی انسانیت کی تخلیق سے پہلے کا قول ہے کہ جب انسانوں سے پہلے کائنات میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر طرف جنات ہی جنات تھے، پھر اس وقت جنات کے پاس منذر آتے تھے ڈرانے والے، اور وہ فرشتوں کی شکل میں آتے تھے، فرشتے آتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور ان کو سمجھانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بتانے کے لیے آتے تھے۔ ان میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر، ہاں اس کے بعد پیغمبر کے بعد جو مقامات ہیں جیسے صحابہ ہے، تو کیا ہے جنات میں صحابہ بے شمار ہیں، ہاں صحابہ ہوئے، جنات میں صحابہ ہوئے، تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن وہ اپنے کتب خانے میں بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں ایک سانپ آیا، انہوں نے ٹھک کر کے مار دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھڑکایا کسی نے، انہوں نے دیکھا باہر، انہوں نے کہا یہ ہمارے جو قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، ورنہ انگریز کا دور اور قاضی القضات کہاں سے ہے، یہاں پر قاضی کہاں سے ہے، قاضی کون ہے؟ خیر حضرت تشریف لے گئے، ساتھ ہی ایک جگہ بہت بڑا دربار لگا ہوا ہے اور حضرت تشریف فرما ہے، اور جب پیش ہوئے کہنے لگے جی آپ نے ہمارے ایک ساتھی کو مارا ہے۔ تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے موذی چیز کو ایذا دینے سے پہلے پہلے ختم کر۔ رسول اللہ مبارک کی حدیث ہے کہ موذی چیز کو ایذا دینے سے یہ نہیں ہے کہ پہلے اس کو کیا ہے پالو، جب وہ آپ کو ڈنک مار دے گا تو پھر اس کو ختم، نہیں پہلے ختم کر دو تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جو قاضی بیٹھا ہو تو نے کہا ہاں میں اس مجلس میں موجود تھا جب رسول اللہ مبارک نے حدیث بیان فرمائی تھی، میں اس مجلس میں موجود تھا۔ جنات کی ہزاروں سال عمریں ہوتی، جنات کی ہزاروں سال عمریں ہوتی ہیں، لمبی عمریں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہوتی ہے، تو اس لیے جنات میں صحابہ بے شمار، تابعین بے شمار، تبع تابعین۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ تمام فرقے جو انسانوں میں ہیں وہ سب کے سب جنات میں بھی ہے، لیکن وہ تابع ہیں کس کے؟ انسانوں کے۔ اب تو خیر ہم نے کیا ہے جی میرے موکلات سے میں نے کام کروانا ہے، اور عبداللہ پتہ نہیں کہا ہے بھی عبداللہ یا فرضی عبداللہ بنایا ہوا ہے، اور وہ فرضی عبداللہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کراچی جا رہا ہے، کبھی وہ کوئٹہ جاتا ہے، کبھی وہ افغانستان کے پہاڑیوں میں سیر کر کے آ جاتا ہے۔ عبداللہ کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ عبداللہ، لیکن اگر عبداللہ سے کہے کہ گھر سے ذرا میرا پرس لے آؤ تو پھر وہ بدک جاتے ہیں، وہ بابا جی وہ کہتے ہیں آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہو، فلانا ہے ڈمکانا ہے، وہ میرے تعویذ تو ڈھونڈ کے لیا کیا آتا ہے، وہ گورے قبرستان کراچی سے، کراچی کے گورے قبرستان سے۔ لیکن عبداللہ صاحب سے میں کہوں کہ گھر سے ذرا پرس، میں اس کو ایڈریس بھی بتاتا ہوں کہ اسلام پورا میں جائے، فلاں جگہ ہے، فلاں محلہ ہے، فلاں گلی ہے، فلاں نمبر میرا گھر ہے، میرے گھر میں فلاں نمبر کمرہ ہے، کمرے کے اندر فلاں الماری کے اندر جو دراز ہے اس دراز میں میرا پرس پڑا ہوا ہے۔ عبداللہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، پتہ نہیں کیا وجہ، عبداللہ کراچی تک جا سکتا ہے، کراچی تک جا سکتا ہے، اور جو مجھ پر تعویذات کیے ہیں وہ کراچی سے گورے قبرستان کے اندر سے نکال کے لے آتا ہے، لیکن میرے گھر تک نہیں پہنچتا۔ پتہ نہیں عبداللہ کو کیا تکلیف ہے کہ مجھ سے کوئی شاید ناراض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ سارے کیا ہے بولو، یہ چکر ہیں، یہ کیا ہے، ان چکروں میں نہ پڑے، ان چکروں میں نہ پڑے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ بابوں کے چکر میں آ گئے تو پھر کیا ہے، اس لیے بابوں کے چکروں میں نہیں آنا۔ فرمایا شہیدوا علی انفسہم، انہوں نے گواہی دی اپنے اوپر، وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے، دنیا کی کے اللہ تعالیٰ بار بار فرما دے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، او انسانو تمہیں دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا یہ خوبصورتی، الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا کیا ہے، میٹھی بھی بڑی ہے اور یہ سرسبز و شاداب بھی بڑی ہے، سرسبز و شاداب۔ انسان دیکھتا ہے تو یہ اپنے آپ اپنی طرف کیا کرتی ہے، کھینچتی ہے، متوجہ کرتی ہے۔ رب فرماتے لا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، بڑا دھوکے باز، بڑا
سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان. فرمایا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے گئے. وشہدوا علی انفسہم. اصل میں قیامت کا جو دن ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا تو ہے نہیں. دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کا. 50,000 سال کا. ان 50,000 سال میں حالات مختلف ہوں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہم نے کب شرک کیا، قسمیں کھائیں گے، انکار کر بیٹھے کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی. اور ایک وقت آئے گا ہے اللہ ہم بڑے نافرمان، ہم سے بڑے گناہ ہوئے، تو معاف کر. وہ سمجھ رہیں گے کہ جیسے دنیا میں انسان پیترے بدلتا ہے تو کوئی نہ کوئی کام نکل جاتا ہے، ادھر بھی کیا ہے، شروع میں تو انکار کرنا، پھر کیا کرنا، معاف کر دے. تاری مہربانی جی بس معاف کر. شروع میں کیا ہے، چور جب نہیں مانتا میں لگ رہا ہوں کیونکہ میں چور ہوں، جب 2 تھپڑ لگتے ہاں معاف کر دیں بس غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں، آئندہ نہیں کروں. تو یہ صورتحال وہاں پر بھی ہوگی کہ ہم نے کیا ہے، ارے شہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا ہے، انکار کیا، کفر کیا، ہم سے غلطیاں ہوئی، اب ہمیں واپس بھیج دے، دوبارہ نہیں کریں گے. رب فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر واپس بھیج دیا تو دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو روکا گیا. یہ جھوٹے ہیں. انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے، بڑے نیک بن جائیں گے. کل کو انہوں نے، کیونکہ یہ کیا عادی مجرم ہے، یہ عادی، اور عادی مجرم کو کیا کرتے ہیں، آج چھوڑ دیں کل پھر وہ کیا کرتا ہے، وہی کام کرتا ہے. تو یہ انہوں نے براہ راست پر نہیں آنا. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فلاں بستی والوں کو ظلمت ہلاک کیا ہے، ان تک کوئی اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا. نہیں، سب تک پہنچ چکا ہے. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، لیکن بستیوں والے غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک انسان رہ رہا ہے، اس تک کوئی بندہ نہیں پہنچا، کوئی اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، اس پر نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، دیگر اعمال نہیں، لیکن یہ اس پر بھی لازم ہے لَوَجَبَ الْعُقَلَاءُ مَعْرِفَتِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر عقل کی وجہ سے عقلاء پر لازم کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے کہ اس نظام کائنات کو چلانے والا ایک ہے بس. اس کو نام کا بھی نہیں پتا کہ اس کا نام اللہ ہے، اس کو نام کا، اس کو صفاتی نام کا بھی نہیں پتا کہ وہ رحمان و رحیم ہے، کچھ نہیں پتا. بس صرف اتنا پتا ہے کہ اس نظام کائنات کو چلانے والا کوئی ہے اور ہے وہ ایک بس. یہ اتنا اس پر کیا ہے، لازم ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، عقل سے عاری نہیں کیا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ یہ کل کو کوئی دلیل نہ پیش کر سکیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درجے اور دوسرے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا جیسے زمین سے آسمان، زمین سے، اور 100 درجے ہیں جنت کے، 100 درجے، اور ہر درجے میں درمیان میں تفاوت کتنا ہے، زمین سے آسمان تک. اللہ، اور سب سے اونچا درجہ وہ جنت الفردوس. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. حضور کا حکم ہے، رسول اللہ علیہ فرمایا صلی اللہ علیہ جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ سے مانگو تو کون سی جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، رب سے جنت الفردوس مانگو. فرمایا وما ربک، نہیں ہے آپ کے پروردگار بغافل عما یعملون، غافل ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں. رب العالمین کے علم میں ہے کہ کون کیا کرتوت، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، رب العالمین کی ذات کون ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف ہم نے کیا انشاءاللہ آج بھی کریں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب
اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.